سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ڈریمز آن ریئلٹی کو دیکھنے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت میں جب حضور کی عمر مبارکہ 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں چند مشہور القاب: زہرہ بتول، زکیہ رافیہ، طاہرہ، سیدۃ النساء، اہل جنت الخاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آن حضرت نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام وقوت، نشست و برخاست، عادت و اتوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی ایام میں حضور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو قریش کے چند شہریوں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی پوجڑی لا کر خیر الانام کے اوپر رکھ دی۔ حضور حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کمسن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین والآخرین کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا، جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نپٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور کو سارا واقعہ سنایا تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا مہر 4 سد مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ آن حضرت نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ کنز الایمان صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا نے حضرت علی المرتضیٰ اور سید فاطمہ کے درمیان خانقی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کی فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ عید میں زخمی ہوئے تو حضور کی زخمی کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ عمر و عہد میں حضور کی زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری جلد ثانی۔ حضور سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے، جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتے تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کی دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور نے رحلت فرمائی۔ حضور کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضور نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائے تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی، آئے گا دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اس حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے
مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ صحیح بخاری۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ڈریم آن ریئلٹی کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔